خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا ہے کہ سر آپ ہسٹوریکل فیکٹس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، تو اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ پولیٹیکل سائنس کی جو ٹرمینالوجی ہے، فریزیولوجی ہے، اس کو واپس لائیں اپنی ویڈیو ٹاکس میں۔ تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں جس بات سے شروع کرنا چاہیے وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے پورا اپسیٹ کر دیا وہ ورلڈ آرڈر جو 1945 کے بعد سوچا گیا تھا کہ دنیا میں ہوگا۔ لیکن کیا واقعی اس طرح ہی ہے کہ ٹرمپ نے آ کے اس ورلڈ آرڈر کو ختم کر دیا ہے، یا اس کو ایک اور دیکھنے کا طریقہ بھی ہے کہ ٹرمپ ہیز گون بیک ٹو دا اوریجنل اسپرٹ؟ یہ میری آرگیومنٹ ہے، جو کہ 1945 میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں جس کا ذکر ہوا تھا۔ اور وہ کیا ذکر تھا کہ دنیا میں جو ٹیریٹوریل اسٹیٹس ہیں ان کی انٹیگریٹی اور ان کی ساورنٹی جو ہے وہ قائم رہے گی، کلونیل جو آکوپیشنز ہوتی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور دنیا میں ساورن اسٹیٹس کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس پہ کام بھی ہوا۔ ڈی کالونائزیشن 1947 میں انڈیا سے شروع ہوئی، اور 1975 میں گینی بساؤ اور یہ جو پورچوگیز کالونیز ہیں ان میں وہ کلونیل آکوپیشن جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اب ایک کلونیل آکوپیشن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، وہ ہے اسرائیل کا قائم ہونا۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی اسرائیل قائم ہوا، اس کا حل پیسفل یہی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی قائم رہے، سیکیور، اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بھی بنے۔ یہ 2 اسٹیٹ فارمولا جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا ہی تھا، اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا تھا، لیکن پھر 48 میں یہ جو پروسیس تھا اس کو روکا گیا، اور پھر 67 کی جنگ ہوئی، 73 کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ سوال یہ تھا آج کی ٹاک کا کہ واٹ واز دا اسپرٹ بیہائنڈ دا فارمیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز؟ وہ اسپرٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ دنیا میں آئندہ اب جنگ جو ہے اس کو روکا جائے، 3rd ورلڈ وار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ، اور اس میں یہ گارنٹر تھے، ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ایک طرف سوویت یونین، کہ یہ دونوں مل کے کام کریں گے۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس پاسبلٹی کو سیبوٹاج کر دیا جب سوویت یونین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی بجائے ایک کانفرنٹیشن کی سیاست یونائٹڈ اسٹیٹس نے اڈاپٹ کی۔ اس میں مثلاً 2nd ورلڈ وار کے اختتام میں ٹورڈز دا اینڈ یہ تھا کہ ادھر یورپ میں جنگ ختم ہوگی تو سوویت ریڈ آرمی جو ہے وہ امریکہ کی مدد کے لیے جاپان میں بھی آ جائے گی۔ لیکن بیفور دیٹ کوڈ ہیپن، دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈراپڈ 2 اٹامک بامز آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، اور وہ جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا وہ کوآپریشن کا چانس نہ بن سکا۔ اس کے بعد سوویت یونین نے اپنا اٹامک بام بنا لیا، تو دونوں طرف
ایک آرمز ریس شروع ہو گئی، کولڈ وار شروع ہو گئی، اور بجائے کوآپریشن کے کانفرنٹیشن کی سیاست ہوئی۔ اسی دوران یورپین یونین کئی شکلوں میں ہوتی ہوئی آگے آئی، اور نیٹو بنایا گیا 1949 میں، آئی تھنک اٹ واز فائنلی کمپلیٹڈ، اور نیٹو وارسو پیکٹ کے خلاف بنایا گیا تھا۔ لیکن جب 1991 میں سوویت یونین کا اختتام ہو گیا، اٹ کیم ٹو این اینڈ، تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اب نیٹو کا کوئی رول نہیں رہا، کیونکہ کمیونزم کی تھریٹ ختم ہو گئی ہے، اور مزید کہ نیٹو جو ہے وہ روس کی طرف بڑھائی نہیں جائے گی۔ لیکن نیٹو کی ایکسپینشن ہوئی، آخر میں رشیا نے کہا کہ جارجیا اور یوکرین میں اگر آپ نیٹو کو لے کے آئیں گے تو وی ول ناٹ الاؤ اٹ، اور اسی کی بنیاد پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایونٹس ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ 2014 میں الیکٹڈ گورنمنٹ جو تھی یوکرین کی، اس کو ختم کیا گیا، اور یہ زیلنسکی جیسے لوگوں کو لایا گیا، اور وہ ایک ڈسپائٹ رشین announcing that we will not allow this to happen, the provocations continued until finally the Russians brought in their military action، اور پھر یہ یوکرین کی جنگ ہوئی، جس میں سے پتہ لگا کہ ملین سے زیادہ لوگ شاید مارے گئے ہیں، کئی ملین بے گھر ہوئے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے کہا ہے کہ ہم اس ساری جنگ کو ختم کر رہے ہیں، نو مور آف دس، اور نیٹو کا بھی جو رول تھا وہ شاید اب ختم ہو جائے گا، یا کسی اور شیپ میں آگے بڑھے گا۔ یورپین یونین میرے خیال سے قائم ہی رہے گی، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہوئے ہیں کوآپریشن کی وجہ سے، لیکن یورپین یونین کو اور نیٹو کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو جنگ کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ سو ان اے وے with Trump in power, one has returned to the old idea of cooperation between the United States, not the Soviet Union anymore, but Russia. اس میں چائنا کو بھی اکوموڈیٹ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا، انڈیا کو بھی اپنا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری دنیا میں ایک تبدیلی جو آ رہی ہے، یہ کہاں جا کے ختم ہوگی وی ڈونٹ نو، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیٹو بالکل ڈیزالو ہو جائے گا اور یورپین یونین بھی ختم ہو جائے گی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، نیٹو مائٹ کم ٹو این اینڈ اور بی ٹرانسفارمڈ انٹو another sort of pact، لیکن آئی تھنک the European Union will continue despite the challenges which it faces now، اور یورپین جو فورسز ہیں یہ خاص طور پہ برطانیہ اور فرانس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ they can't continue the war in Ukraine۔ میرے خیال سے رشیا نے جو ٹیریٹریز کیپچر کر لی ہیں جہاں پہ رشین سپیکنگ مائنورٹی ہے وہ رشیا ہی رکھے گا، اور باقی جو ہے وہ یوکرین کی ساورنٹی جو ہے ریسٹور ہو جائے گی۔ اس کو خراب کرنے میں یوکرین کا رول ہے، ویسٹرن پاورز کا رول ہے، کہ رشیا واز وارننگ ڈونٹ ایکسپینڈ ٹورڈز اس ان یوکرین اینڈ ان جارجیا، بٹ یہ نیٹو والے، یہ جو پرانی امریکن ایڈمنسٹریشنز تھیں، they were not listening۔ So finally we almost came to the beginning of a third world war۔ شاید وہ جنگ اب ایورٹ ہو گئی ہے۔ ہوپ فلی یہ
جو عرب انیشیٹو ہے، بجائے کہ یہ اپنا ٹرمپ جو ہے غازہ سے سب لوگوں کو نکال دے، وچ از امپاسبل، اور اس کو ایک ریویرا، ایسٹرن ریویرا بنا کے وہ وچ از outlandish, impossible I think to implement. The Arabs will have to take responsibility. حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اسرائیل کو اشور کرنا چاہیے کہ there will be peace between the Arabs, the Palestinians and Israel، اور یہاں پہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بھی قائم ہونی چاہیے. The two-state solution is a just and fair solution، اور اسی کی بنیاد پہ میرے خیال سے ساری دنیا میں ایک نیا ایرا پیس کا شروع ہو سکتا ہے. یہ ایک یونی لیٹرل جو سوویت یونین کے بعد جو ایک دور شروع ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، دیٹ کمز ٹو این اینڈ. رشیا از asserting itself. It has the biggest concentration of nuclear weapons. How can you defeat Russia? ہمیں تو شروع سے یہ سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، نیٹو میں جانے کا سویڈن کو کیا ضرورت تھی، فن لینڈ کو کیا ضرورت تھی. دے ور ڈوئنگ ویری ویل ایز نیوٹرل اسٹیٹس اینڈ دیر واز نو رشین انٹینشن آف موونگ ان ٹو دیم. یہ سب ایک رائٹ ونگ جو ویو آئی ہوئی ہے دنیا میں اسی کا رزلٹ ہے. لیکن اسی رائٹ ونگ کا ایک جو بالکل اپسیٹنگ فارم ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ who doesn't want the war in Ukraine to continue, and he says he is going to listen to the Arab plan for Gaza and for the West Bank. Israel should be there as a state for the Jewish people as they want. جیسے پاکستان مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ ہے. اٹس ناٹ این آئیڈیا وچ اپیلس ٹو می ان دا لانگ رن، بٹ جب اسٹیٹس بن جاتی ہیں اور ان کو مان لیا جاتا ہے تو دین اٹس آل رائٹ. وی ہیو ٹو ورک فار ریجنل پیس. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سارک کو ریوائیو کیا جائے. لیٹس انٹر دا ایرا آف کوآپریشن انسٹیڈ آف دس وار مانگرنگ جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. انڈیا سے بھی ہوتی رہتی ہے، ہماری طرف سے پھر غزوہ ہند. آئی ڈونٹ نو فرام ویئر دیز آئیڈیاز کیپ کمنگ بیک اینڈ فار واٹ پرپز ڈو دے سرو؟ نتھنگ. پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا ہے ان باتوں میں انوالو ہونے کے بعد. وی ہیو ٹو withdraw فرام آل سچ نان سینس. ایکسیپٹ یو این چارٹر نے جو ساورن اسٹیٹس اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی تھی، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، ریجنل کوآپریشن کی طرف آیا جائے، اور ساری دنیا کے اندر وی ہیو ٹو لرن ٹو کوآپریٹ، جو کہ ایکچوئل اسپرٹ تھی بیہائنڈ دا فارمیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز. تھینک یو ویری مچ فرینڈز. آل دا بیسٹ فار ناؤ.